دنیا کی تاریخ میں بعض ایسے واقعات بھی درج ہیں جنہیں سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایسے حادثات جنہیں سائنس اور منطق کے ترازو میں تولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ جنوری 1972 میں پیش آیا جب صرف 23 برس کی ایک ایئر ہوسٹس ویسنا ویلکووچ 10 کلومیٹر کی بلندی سے زمین پر گریں اور زندہ بچ گئیں۔ یہ واقعہ آج بھی گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں محفوظ ہے اور انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فری فال سروائیول مانا جاتا ہے، یعنی بغیر پیراشوٹ کے سب سے زیادہ بلندی سے گر کر زندہ بچنے کا ناقابل یقین کارنامہ بلکہ واقعہ۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب یوگوسلاویا ایئر لائن کا طیارہ ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن سے بلغراد کے لیے روانہ ہوا۔ اس پرواز میں عملے سمیت 28 افراد سوار تھے۔ ویسنا کی کہانی کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دن ان کی ڈیوٹی لگی ہی نہیں تھی۔ دراصل کمپنی کے عملے کی ایک غلطی کے باعث ان کا نام ایک اور ایئر ہوسٹس کے نام سے خلط ملط ہو گیا اور یوں ویسنا کو پرواز پر بھیج دیا گیا۔ بعد میں انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ اس پرواز پر جانے کے لیے خوش تھیں کیونکہ انہیں پہلی بار ڈنمارک جانے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ ہمیشہ خواب دیکھتی تھیں کہ شیریٹن ہوٹل میں ٹھہریں اور اس دن اتفاق سے انہیں وہاں کمرہ بھی مل گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سفر ان کی زندگی کا سب سے خوفناک اور سب سے یادگار واقعہ ثابت ہوگا۔ پرواز کو تقریباً 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا اور جہاز چیکوسلواکیہ کی فضاؤں میں پہنچ چکا تھا کہ اچانک سامان والے حصے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ کاکپٹ جہاز کے مرکزی ڈھانچے سے الگ ہو گیا اور طیارہ کئی حصوں میں تقسیم ہو کر تیزی سے زمین کی طرف بڑھنے لگا۔ بعد میں تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ جہاز میں ایک سوٹ کیس بم رکھا گیا تھا جسے کروشیا کے انتہا پسند قوم پرستوں نے جہاز پر بھیجا تھا۔ اس حادثے کے نتیجے میں باقی تمام 27 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، لیکن قسمت نے ویسنا کو کچھ اور ہی لکھ کر بھیجا ہوا تھا۔ جب دھماکہ ہوا تو ویسنا جہاز کے پچھلے حصے میں موجود تھیں۔ یہ دم والا حصہ ٹوٹ کر الگ ہوا اور باقی حصوں کے برعکس سیدھا زمین پر نہیں گرا بلکہ ہوا میں جھولتا اور لہراتا ہوا نیچے آیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جہاز کے پروں اور ڈھانچے نے مزاحمت کی جس سے اس حصے کی رفتار کسی حد تک کم ہو گئی۔ مزید یہ کہ یہ حصہ برف سے ڈھکی ایک پہاڑی پر آ کر گرا، پہلے درختوں سے ٹکرایا، پھر برف کی موٹی تہ میں دھنس گیا۔ یوں زمین سے تصادم کی شدت خاصی کم ہو گئی۔ اس سارے عمل نے ویسنا کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جب مقامی لکڑہارا برونو بونڈکے نے آسمان سے جہاز کے ٹکڑے گرتے ہوئے دیکھے تو وہ فوراً جائے حادثہ پر پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ویسنا کو زخمی حالت میں جہاز کے ملبے سے نکالا۔ اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، کھوپڑی میں فریکچر تھا، ریڑھ کی ہڈی کے 3 موہرے ٹوٹ گئے تھے اور دونوں ٹانگیں بھی شدید زخمی تھیں۔ وہ ابتدائی طور پر کمر سے نیچے والے حصے سے مفلوج ہو چکی تھیں لیکن فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دی گئیں۔ ڈاکٹروں نے یقین نہیں تھا کہ وہ زندہ رہ سکیں گی، مگر مہینوں کے علاج اور کئی آپریشنز کے بعد وہ نہ صرف زندہ بچیں بلکہ 2 ماہ کے اندر دوبارہ چلنے کے قابل بھی ہو گئیں۔ ویسنا نے بعد میں ایک انٹرویو میں کہا، میں مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی اور ڈاکٹروں نے مجھے دوبارہ جوڑ دیا۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ میں زندہ رہوں گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں حادثے کی کچھ بھی یاد نہیں تھی۔ ان کے مطابق انہیں صرف یہ یاد ہے کہ وہ مسافروں سے بات کر رہی تھیں اور اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو خود کو ہسپتال میں پایا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ویسنا کے کم بلڈ پریشر نے بھی ان کی جان بچانے میں کردار ادا کیا۔ اگر ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا تو اتنی اونچائی سے گرنے پر دل پھٹنے کا امکان تھا۔ مزید یہ کہ کم بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کے جسم سے خون بھی کم بہا۔ یہ حادثہ عالمی میڈیا میں شہ سرخیوں کے ساتھ شائع ہوا اور ویسنا یکدم مشہور ہو گئیں۔ ان کے علاج، اخراجات اور ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی نے برداشت کیے اور جب وہ وطن واپس لوٹیں تو یوگوسلاویا کے حکمران مارشل ٹیٹو نے انہیں اعزاز سے نوازا۔ وہ دوبارہ بطور فضائی میزبان ڈیوٹی سنبھالنا چاہتی تھیں مگر ایئر لائن نے انہیں صرف زمینی ذمہ داریاں دیں۔ اس شہرت
کا یہ عالم تھا کہ لوگ جہاز میں انہیں پہچان لیتے اور ان کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتے، یہ سوچ کر کہ اگر حادثہ ہوا تو ویسنا کی قسمت انہیں بھی بچا لے گی، مگر ویسنا کا کہنا تھا کہ وہ خوش قسمت نہیں بلکہ بد قسمت تھی، کیونکہ اگر خوش قسمت ہوتی تو حادثہ ہوتا ہی نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ حادثے کے بعد بھی جہاز میں سفر کرنے سے نہیں ڈرتی تھی، کیونکہ دماغ نے اس واقعے کی یاد محفوظ رکھی تھی، اس لیے وہ پروازوں کو ہمیشہ کی طرح انجوائے کرتی رہیں۔ ویسنا کی کہانی جتنی حیران کن ہے اتنی ہی منفرد بھی ہے، مگر یہ اپنی نوعیت کی واحد مثال نہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران کئی ایسے فضائی حادثات ہوئے جن میں کچھ افراد بغیر پیراشوٹ کے ہزاروں فٹ بلندی سے گرنے کے باوجود زندہ بچ گئے۔ روسی فضائیہ کے ایوان چیلسوف 1942 میں 23,000 فٹ کی بلندی سے گرے اور زندہ بچ گئے تھے۔ امریکی ہوا باز ایلن میگی 1943 میں 22,000 فٹ سے گر کر ایک ریلوے اسٹیشن کی چھت پر گرے اور بچ گئے۔ روسی پائلٹ نیکولس الکیمدے بھی 18,000 فٹ کی بلندی سے گرنے کے بعد زندہ نکل آئے تھے۔ یہاں تک کہ مشہور برطانوی ایڈونچرر ہیرکلز بھی 1996 میں پیراشوٹ فیل ہونے کے بعد 16,000 فٹ کی بلندی سے گر کر زندہ بچ گئے تھے۔ یہ مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کبھی کبھی قدرتی عوامل، ماحول، جسمانی ساخت اور محض اتفاق مل کر ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو ناپسندیدہ طور پر جہاز سے گرنے کی نوبت آ جائے تو بچنے کے امکانات چند حکمت عملیوں سے بڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہلکے جسم والے لوگ نسبتاً آہستہ گرتے ہیں، اس لیے ان کے زندہ بچنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ہاتھ پاؤں ہلا کر گرنے سے سمت بدل سکیں تو کسی نرم جگہ پر گرنے کی کوشش کرنی چاہیے، مثلاً برف یا پھر درخت۔ سخت زمین پر گرنے کی بجائے چھت، بجلی کی تاریں یا برف زیادہ محفوظ ہو سکتی ہیں۔ سر کے بل گرنے سے بچنا چاہیے اور پیروں یا پشت کے بل گرنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ پانی میں گرنا بظاہر محفوظ لگتا ہے مگر اصل میں بہت خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ تیز رفتاری سے پانی پتھر کی سیل جیسا سخت محسوس ہوتا ہے اور زخمی انسان کے لیے تیر کر کنارے تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ان تمام مشوروں کے باوجود زندہ بچنا محض نصیب کا کھیل ہے۔ ویسنا ویلکووچ کی کہانی اسی حقیقت کی نمائندہ ہے، جو زندہ بچ گئیں لیکن ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ وہ کہتی تھی کہ دنیا مجھے خوش قسمت سمجھتی ہے، مگر میں جانتی ہوں کہ اصل خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ ایسا حادثہ میرے ساتھ پیش ہی نہ آتا۔ وہ کہتی ہیں کہ دنیا مجھے خوش قسمت سمجھتی ہے، مگر میں جانتی ہوں کہ اصل خوش نصیبی یہ ہوتی کہ یہ حادثہ میرے ساتھ پیش ہی نہ آتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔